سورہ فاتحہ کیا قرآن روح کی غذا ہے. کیا ہے؟ آپ نے سماعت کیا؟ کس کی غذا ہے؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے. کیا آتا ہے کہ جب مردے کو عذاب دینے کے لیے عذاب کے فرشتے آئیں گے قبر میں، تو کبھی روزہ آ جائے گا، کبھی قرآن آ جائے گا. یہ راتوں کو تلاوت کرتا تھا، یہ راتوں کو سوتا نہیں تھا. روزہ کہے گا میں عذاب کیسے دینے دوں گا، یہ دن بھر بھوکا رہتا تھا. اندازہ لگائیے. تو قرآن وہ کتاب ہے. اور حدیث میں آتا ہے، ایک بدرود شریف پڑھ کر سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے تعلق سے فضائل سماعت والے سورہ فاتحہ کا عالم. یہ قرآن مجید میں وہ سورہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد میں بھی نازل ہوئی ہے. اس سے اندازہ لگا جا سکتے ہیں. یہاں تک کہ آتا ہے تفسیر میں، مسلم شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ رسالت مرض کے سورہ فاتحہ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. کتنی بار پڑھتے ہیں معلوم؟ 24 گھنٹے میں کتنی بار پڑھتے پتہ ہے؟ بھیا پتہ ہی نہیں. روزانہ نماز پڑھتے یہ نہیں پتہ ہے. اور ضرورت بھی کیا ہے پڑھنے سے؟ مطلب ہے یار پڑھو، جلدی سے بوجھ اتارو، پہنچو اپنے گھر پہ. بیوی انتظار کر رہی ہوگی، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. بچے 24 گھنٹے میں ہم لوگ 48 مرتبہ سورہ فاتحہ. کتنی مرتبہ؟ 48 مرتبہ. آپ کہو گے صاحب کیسے 48 کیسے ہو گئے؟ کل کتنی رکعت پڑھتے پتہ ہے نا؟ چلو حساب لگا لے جائے تھوڑی دیر کے لیے. 4 فجر کی ہے نا، 4 فجر، 12 ظہر کی. کتنے ہو گئے؟ 12 اور 4 16. اور 8 عصر کی لے لو، 4 سنتیں بھی لے لو. کتنے ہو گئے؟ 24. اور 7 مغرب کی. کتنے ہو گئے یار بتاؤ؟ 31. اور 17 جو ہے عشاء کی. کتنے ہو گئے؟ برابر ہو گیا نا. تو گویا ہم 24 گھنٹے میں 48 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اندازہ لگائیں. میں انشاءاللہ ترجمہ تفسیر بعد میں بتاؤں گا. توجہ کے ساتھ. فرشتہ آتا ہے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے 2 نور ایسے عطا کیے ہیں جو اور کسی نبی کو نہیں ملے. آپ کو اللہ نے 2 نور ایسے عطا کیے ہیں جو کسی اور کو نہیں ملے. ایک ہے سورہ فاتحہ، ایک ہے سورہ فاتحہ، اور دوسرا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. کون سی؟ آمن الرسول سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک. ترمذی شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی طرح توریت میں کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی، انجیل میں کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی، زبور میں کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی ہے جیسی سورہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. رب تبارک تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائی. 1,24,000 کم بیش نبی آئے اور 313 رسول. کتنے؟ 313. اور 313 رسولوں میں سے اللہ نے 104 آسمانی کتابیں نازل کی کل ملا کر کے، چھوٹی بڑی ہے. اور جو کچھ 104 میں تھا وہ اللہ نے ان تینوں میں رکھ دیا. کس میں؟ توریت، انجیل، زبور. اور جو کچھ تینوں کے اندر تھا وہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر رکھ دیا. اور جو کچھ قرآن مجید کے اندر وہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا. اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھ دیا. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ کی بے کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں. اور آتا ہے ایسا، کیا آتا ہے کہ جب یہ سورت اتری تھی، جب یہ سورہ اتری تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر آئے. کتنے؟ 70,000 فرشتوں کی بارات کے ساتھ یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے. اندازہ لگائیے
کتنی عظیم الشان سورہ ہے کہ 70,000 فرشتوں کی بارات آ رہی ہے اور حضرت جبرائیل سورہ فاتحہ کا یہ عظیم تحفہ لے کر اترے ہیں. اور بھی فرمایا جاتا ہے، یہ تو حدیث شریف کی فضیلت ہے، اور باقی فوائد کتنے ہیں. سورہ فاتحہ کے بے شمار فائدے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورہ فاتحہ کو 100 بار پڑھ کر دعا مانگے، جو شخص سورہ فاتحہ کو 100 بار پڑھ کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے. اور جو شخص ایسا مریض جو لا دوا ہو، کیا ہو، ساری دوائیں کر چکا ہو، اس کے لیے چینی کے سفید برتن میں آب زمزم و زعفران سے سورہ فاتحہ لکھ کر 41 دنوں تک پلائے، انشاءاللہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا. اور آتا ہے صحابہ کرام سانپ کے کاٹے ہوئے پر بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے تھے، جس سے کہ سانپ کا اثر چلا جاتا تھا. اور خود جو ہے بہت سارے موقع پر صحابیات اور صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پانی پر دم کرتے تھے اور مریضوں کو پلایا جاتا تھا. یہ سورہ فاتحہ کی جو ہے فضائل تھے. اب آئیے سورہ فاتحہ کیا ہے میرے عزیز دوستو. سورہ فاتحہ بعض نے لکھا ہے کہ در حقیقت یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے، لیکن اجماع اس بات پر ہے کہ پہلی سورہ جو ہے وہ سورہ اقرا بسم ہے. بہرحال حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت خدیجہ سے کہا کہ میں جب تنہائی میں ہوتا ہوں تو کوئی مجھ سے بات کرتا ہے، کہتا پڑھو. تو ان کے چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل جو بہت بوڑھے تھے اور وہ جو ہے توریت کے عالم تھے، ان کے پاس لے کر گئی کہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا ہے. تو جب بتایا تو کہا آپ کہ اگر ہو تو تم سنتے رہنا. تو اس موقع پر اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی. کون سی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ وہ سورہ ہے کہ اللہ نے اس مکمل سورہ کو 2 بار نازل فرمایا ہے، اور اس کے 23 نام ہیں قرآن میں. کتنے نام ہیں؟ سورہ الحمد بھی ہے. سورہ فاتحہ تو اس لیے کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ مؤذن صاحب کہتے ہیں الفاتحہ اس لیے فاتحہ، بلکہ سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ جیسی قرآن کھلتا ہے تو پہلے کون سی سورہ آتی ہے؟ سورہ فاتحہ. اس کے سورہ قافیہ بھی ہے، اس کا نام سورہ وافیہ بھی ہے، سورہ شافیہ بھی ہے، اور سورہ کنز الدعا بھی ہے، اور اس کا نام سورۃ الدعا بھی ہے. اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ہم کون ہیں؟ منگتا ہے، اور وہ کون ہے؟ داتا ہے. ہماری ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے. کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ جو اس کی دی نہ ہو. یہ آنکھیں اگر دی ہیں تو اسی نے دی ہے. یہ دیکھ رہی ہے تو اسی کے کرم سے یہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اسی کے کرم سے دل دھڑک رہا ہے. تو ہم منگتا ہے اور وہ داتا ہے. اب اس کا کرم دیکھیے کہ وہ خود کہتا ہے کہ جب تمہیں مانگنا ہو تو ایسے مانگو جیسے میں بتاتا ہوں. تو یہ سورۃ الدعا اللہ نے اس میں اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے. آپ نے دیکھا کہ پرانے زمانے میں فقیر لوگ جو مانگتے تھے، اب آج کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی. آج کے زمانے کے فقیر ماڈرن ہو گئے ہیں. ادھر موبائل ہے، سیٹ 10 روپے دو، سیٹ 30 روپے دو. ایسا لگتا ہے قرضوں بھاگ رہے ہیں. اتنے خطرناک سمجھے رہے. ایسا لگتا ہے اس کا پرانا قرضہ بھر، اور موبائل ہاتھ میں، ادھر کان میں موبائل لگے جی. اب وہ کچھ چکر میں نہیں پڑتا، اسے دیکھتا ہے بس ڈائریکٹ مانگو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیٹ کی تعریف کرنے لگے دوسرا کسٹمر ہاتھ سے نہ نکل جائے جو ہے. لیکن بھیک مانگنے کا پہلے جو فقیر تھے، سمجھے کے ساتھ سماعت کیجیے، جب وہ پہلے مانگتے تھے پہلے کیا کہتے تھے؟ پہلے سیٹ، ارے سیٹ تو بڑے غنی ہیں، سیٹ تو بڑے سخی ہیں، ہے نا. پہلے سیٹ کی تعریف کرتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے سیٹ بڑا غریب آدمی ہوں، بہت ہی بچے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا، سیٹ 10 روپے دے دے، سیٹ 20 روپے دے دے. 3 مرحلے میں پہلے سیٹ کی تعریف، اس کے بعد اپنی عاجزی انکساری کہ میرے لیے آپ ہی کا در ہے، اور اس کے بعد کہتا کہ سیٹ یہ دے دو. اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو سامنے رکھا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے تو پہلے میری تعریف کرو. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اندازہ لگائیے آج لوگ قومی ایکتا کی بات کرتے ہیں. کائے کی بات کرتے ہیں؟ قومی ایکتا، قومی یکجہتی بنے، یعنی ساری قوموں کو ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے. ارے ظالموں، میرا مذہب تو وہ ہے
کہ ہم جب کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے الحمدللہ رب المسلمین، بلکہ الحمدللہ رب تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ سے تو محبت کرے اور عالمین سے محبت نہ کرے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو جہاں اللہ سے محبت کر رہا وہی رب العالمین سے بھی محبت کر رہا ہے۔ یعنی اے بندے تجھے تیری عبادت اسی وقت قبول ہوگی جبکہ تم میری ساری مخلوق سے محبت کرے گا۔ کتنی مخلوق ہے؟ 70,000 دنیایں ہیں۔ تو گویا نماز جو ہے انسان کو جذبہ محبت سکھاتی ہے۔ رب العالمین کہا گیا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی مسلمان کسی سے نفرت کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تمہارا مذہب نفرت سکھاتا ہے، مگر ہمارا مذہب جو ہے نفرت نہیں سکھاتا ہے، بلکہ 24 گھنٹے میں 48 مرتبہ جو ہے ہمیں محبت کا سبق دیا جاتا ہے کہ تمہاری عبادت صرف اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ تمہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، تو اللہ کی جو بھی مخلوق ہے رب العالمین کی زد میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سب سے تمہیں محبت کرنا ہوگی۔ تو ہمارا مذہب جو ہے، ہماری نماز 24 گھنٹے میں 48 مرتبہ جو ہے ساری کائنات سے محبت سکھاتی ہے۔ الحمدللہ لاؤ ہے ایسا کوئی مذہب کہ جو اپنی عبادت میں، اپنی پرارتھنا میں ساری دنیا سے محبت سکھاتا ہے؟ تم تو عبادت کے نام پر، تم تو پوجا کے نام پر نفرت بانٹتے ہو، تم تو پوجا کے نام پر جو ہے دنیا نفرت سکھاتے ہو اور نفرت بانٹتے ہو، مگر یہاں عبادت کے نام پر ہم محبت بانٹ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا خدا وہ ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اور میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ جب پوچھا گیا الخلق یعن اللہ فحب الخلق اللہ من حسن الی عیالی، الحضور فرماتے ہیں ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فحب الخلق اللہ من حسن الی عیالی، اور اللہ کے نزدیک اچھا وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرے، جو اس کی مخلوق سے پیار کرے۔ تو گویا ایمان، نماز جو ہے وہ انسان کو جو ہے صرف انسان ہی سے نہیں، صرف مسلمان ہی سے نہیں، صرف اللہ ہی سے نہیں، صرف رسول اللہ ہی سے نہیں، صرف قرآن ہی سے نہیں، صرف اسلام ہی سے نہیں، بلکہ اسلام وہ ہے جو ساری کائنات سے محبت سکھاتا ہے، نہ صرف انسانوں سے، نہ صرف جانوروں سے، بلکہ ساری مخلوق۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگر کسی کے پاس، کسی حسین کے پاس حسن ہے تو یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی طاقت والے کے پاس طاقت ہے تو یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہر چیز جس کے پاس جو بھی ہے، اب تم کسی کی بھی تعریف کرو، اگر کسی کی حسن کی تعریف کرو گے تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، کسی کے علم کی تعریف کرو گے یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اس کائنات کو رب نے بنایا ہے، یہ سب اسی کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ تو گویا ساری تعریف جو ہے کس کی ہے؟ الحمدللہ۔ یا الحمد میں جو الف لام ہے یہ کل کا لفظ ہے، یعنی یہ لام استغراقیہ ہے، لام استغراقیہ جو بتاتا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اپنے سے محبت کہ مجھ سے مانگنا ہے تو پہلے میری تعریف کرو۔ کس طرح؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور کیسے پالتا ہے اندازہ لگائیے۔ ارے حکومت جیل میں پالتی ہیں قیدیوں کو، مگر نفرت کے ساتھ پالتی ہے، غضب کے ساتھ پالتی ہے، مگر اللہ کو اپنی کائنات سے اس قدر پیار ہے، اس قدر پیار ہے کہ وہ کیسے پالتا ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑی محبت سے پالتا ہے، بڑی مہربانی سے پالتا ہے۔ اس کو اپنی کائنات سے محبت ہے، نہ صرف مسلمانوں سے محبت ہے بلکہ ساری کائنات سے، کیونکہ ساری کائنات کو اسی نے بنایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے، مچھلی کے پیٹ سے نکلے، انہوں نے دعا کی تھی، کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے اس کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو اللہ نے کدو جو ہے لوکھی جس کو دودھی کہتے ہیں، یہ حالانکہ زمین میں آتی ہے مگر وہ دودھی جو آئی تھی ندی کے کنارے وہ درخت کے برابر تھی، اس نے سایہ کر لیا ان کے اوپر۔ یہ بالکل ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہو گئے تھے، کیونکہ 40 دن تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ کتنے دن؟ ایک میں ہے 3 دن، ایک میں ہے 7 دن اور ایک میں ہے 40 دن۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے للبث فی بطنی الی یوم یبعثون، انہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ تو گویا جو یہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، مچھلی نے کھایا نہیں تھا بلکہ یہ مچھلی کا پیٹ ان کے لیے جیل اور قید پائے۔ بہرحال تو کدو کا درخت آیا
پورے درخت کے برابر اس نے سایہ کر لیا. اور اس کے بعد صبح شام بکری آتی تھی, اس کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے, وہ خود جو ہے ان کے منہ میں جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے منہ میں تھن دیتی, مطلب, اور یہ چوستے. اس طرح سے ان کی طاقت آئی, اور جب طاقت آئی تو پھر یہ اسی شہر کی طرف جہاں سے چلے تھے, مطلب جو ہے, تو اب راستے میں. لیکن یہ بات تھوڑا سا ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یار اس قوم پر عذاب نہیں آیا. وہ پوری کہانی ہے, مطلب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. تو اب دماغ میں یہ تھا کہ یار ادھر عذاب آنا تھا, اللہ نے وعدہ کیا تھا مگر نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ عین وقت پر وہ سب لوگ توبہ کرنے لگے. عین وقت پر انہوں نے توبہ کی, اپنے جو ہے اللہ سے گناہ معاف کروائے اور آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگی. اللہ نے جو عذاب آیا تھا اللہ نے اٹھا لیا تھا. اس بنیاد پر جو ہے تھوڑا سا یہ تھا کہ یار میں اپنی قوم کے ساتھ جا تو رہا ہوں, لیکن وہ کہے گی دیکھو یہ جھوٹے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو. تو اب ان کے دماغ میں کچھ تھا, یہ اس شہر کی طرف جا رہے گئے تو راستے میں ایک برتن بنانے والا, مٹی برتن, کمار جس کو کہتے ہیں, وہ کمار مٹی کے برتن بنا رہا تھا. تو جو فرشتہ آپ کے ساتھ میں حضرت جبریل, اللہ نے وہی فرمائی, ان سے کہو کہ یہ مٹی کے برتن جو بنا رہے ہیں نا, جو بنا کے تیار ایک دم, ان سے کہو, اس سے کہو, کمار سے کہو کہ مٹی کے برتن توڑ دے. کیا کر دے؟ توڑ دے. آپ اس کے پاس قریب گئے, بولے بھی جو برتن بنا رہا ہے, بولے ہاں یہ تیار ہے بالکل جو ہے. بولے ان کو توڑ. بولے کیوں توڑوں بھائی, تمہارے کہاں سے توڑ دوں, میں توڑتا بنا, ارے توڑتا تو بناتے ہی کیوں. تو حضرت یونس نے اللہ کے بارے میں عرض کیا, مولا یہ توڑنا نہیں چاہتا. تو کہا ایک کمار اگر برتن بنائے تو وہ اس سے پیار ہو جاتا ہے, برتن سے نہیں توڑتا. میں نے ساری کائنات کو بنایا, میں کیسے توڑوں گا. جو ہے میں قوم کو عذاب نہیں دینا چاہتا, مگر قوم جب بالکل ہی جو ہے عذاب پر اتر آئے تو الگ بات ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پالتا ہوں کس طرح, الرحمن الرحیم, کس طرح سے, بڑی پیار سے, بڑی محبت سے. یہاں یہ نہیں کہا جب بات آئی فرعون کی, جب بات آئی حامان کی, جب بات آئی دنیا کے ظالموں کی, تو اللہ نے کہا میں وہ ہوں العزیز القہار الجبار, میں وہ ہوں جو ظالموں کا انجام تک پہنچانے والا ہوں, میں وہ ہوں جو انہیں ان کے انجام کی سزا دینے والا ہوں. لیکن جب بات آتی ہے مخلوق کی تو اللہ فرما رہا ہے الرحمن الرحیم, میں اپنی مخلوق کو بہت پیار سے, اتنا پیار سے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ماں جتنا اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے, اللہ تعالیٰ 1000 ماؤں سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. بہرحال اس کے بعد مالک یوم الدین. آج لوگ اکثر یہ کہا کرتے ہیں صاحب نماز میں ہمارا دل ہی نہیں لگتا. تو بھیا دل لگے گا کیسے؟ آپ نے اللہ اکبر ہاتھوں کو کام پہ لگا دیا, بدن کو کام پہ لگا دیا, اور دماغ کو تو چھوڑ دیا آپ نے. اب وہ کبھی کلیان جا رہا ہے, تو کبھی لکھنؤ جا رہا ہے, تو کبھی دلی جا رہا ہے نا. ارے بھائی دماغ کو کام پہ لگایا نہیں, دماغ کو کام پہ لگا. وہ بکری کے بچے کی طرح کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی. اس لیے دماغ اگر چاہتے ہیں کہ نماز کا اثر ہو اور نماز میں دل لگے, برے خیالات نہ آئے, تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ نماز میں پڑھا جائے اس کا ترجمہ ذہن میں رہنا چاہیے. جب آپ یہ کہو کہ الحمدللہ رب العالمین, آپ نے زبان کو تو کام پہ لگا دیا. اب زبان گانا نہیں گائے گی کیونکہ کام پہ لگ گئی ہے نا. آنکھوں کو کام پہ لگا دیا کیونکہ کہاں دیکھنا ہے, سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے. ہاتھ کو کام پہ لگا دیا, ہر پورا بدن کام پہ لگ گیا, مگر اسے بھیجے کو جو ہے خالی چھوڑ دیا تھا. اس لیے اب اس کو کام پہ لگا دو. جب زبان یہ کہے الحمدللہ رب العالمین, تو دماغ ترجمہ کرے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. جب زبان یہ کہے الرحمن الرحیم, وہ رب بہت مہربانی سے پالتا ہے, بہت کرم سے پالتا ہے, تو زبان کہے اور ادھر دماغ ترجمہ کرے. ادھر زبان کہے مالک یوم الدین, کہ وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. یعنی کوئی جو ہے اس کے مہربانی کا غلط فائدہ نہ اٹھا لے, بلکہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. وہ قیامت کہ جہاں انسان اپنی بیوی سے بھاگتا نظر آئے گا, جہاں انسان جو ہے کتراتا نظر آئے گا, جہاں انسان کو اس کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی, جہاں انسان کی کسی کی دوستی یاری کام نہ آئے گی سوائے اللہ والوں کی دوستی کے. مالک یوم الدین, اے لوگوں کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ صرف رحمان ہے, بلکہ
बल्कि वो मालिक यौमिद्दीन भी है, क़यामत के दिन का मालिक भी है। अगर तुम ये सोचोगे तो फिर रहमान रहीम समझ करके गुनाह में नहीं लग जाओगे। मैं रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ, लेकिन मैं क़यामत के दिन का मालिक भी हूँ, जहाँ तुम्हें पूरी जवानी का हिसाब देना है, पूरे बुढ़ापे का हिसाब देना है, पूरी ज़िंदगी का हिसाब देना है, अपनी कमाई का हिसाब देना है, कमाई कहाँ खर्च की है वो हिसाब देना है। इन तमाम मरहलों से गुजर कर फिर जन्नत और दोज़ख की तरफ जाना है। तो मालिक यौमिद्दीन, मैं क़यामत के दिन का मालिक भी हूँ। अगर इंसान नमाज के अंदर इन अल्फाज पर गौर करे और जब इमाम साहब नमाज पढ़ाएं और जब ये अल्फाज उसके कानों, इसकी आवाज़ कानों तक पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो फ़ौरन जो है आपका दिमाग जो है दौड़ना शुरू कर दे। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, तमाम जहानों का पालने वाला रहमान रहीम, जो बहुत रहमान रहीम है, मालिक यौमिद्दीन और क़यामत के दिन का मालिक भी है। यहाँ तक अल्लाह की तारीफ़ हो गई। अब दूसरा मरहला आता है भीख मांगने का। अरे साहब मैं बड़ा गरीब हूँ, बड़ा आजिज़ हूँ, तेरे ही तो दर है, तो आप ही सेठ, आप ही का दर्द है, यहीं से आप में भीख मिलती है। अब अल्लाह ताला फरमाता है, आए बंदे अब जो है अब तो अपनी आजिज़ी बयान कर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। एक बहुत अहम चीज़ आपको जो है सीखा वाहिद का नहीं, जमा का सीखा है। अकेला बंदा बोल रहा है कि मैं हम तेरी नमाज पढ़ रहा अकेला बंदा, मगर क्या कर रहा है, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते। गोया पता ही चला अल्लाह कहता कि तुम सोसाइटी के साथ रहो, तुम एक जमात के साथ रहो, इबादत भी हो तो जमात के साथ, जिंदगी हो तो जमात के साथ, एक पूरा माशरा। तू अकेला ही इबादत करने वाला नहीं है, बल्कि अपनी इबादत के साथ सबको शामिल कर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। तेरे सिवा कौन सा दर है जिसके पास जाए? कौन है हमारा माबूद? तू ही हमारा माबूद है, तू ही खालिक है, तू ही मालिक है। अब यहाँ अपनी आजिज़ी इनकी सारी बयान हो गई। अब उसके बाद असल दुआ की तरफ आए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला। करोड़ों दुआएं हैं, मगर इन करोड़ों दुआओं में सबसे अहम दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता। कौन सा रास्ता? यहाँ तो हर धर्म वाला कह रहा है मेरा रास्ता सीधा है। यहाँ तो सर पे जो है रख करके मोरिया मोरिया करने वाले भी कहता है इधर आ जाओ, जो है ये सीधा रास्ता है। उधर जो है इतवार को चर्च में जाने वाले कहते हैं इधर आ जाओ, ये सीधा रास्ता है। यहाँ मजहबों की मार्केट लगी है, हर 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 मजहब वाला ये कहता है आओ हमारी तरफ, यही सीधा रास्ता है। अल्लाह कहता है हर आवाज़ पर लब्बैक मत कहना, हर आवाज़ पर जो है तवज्जो ना देना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधे रास्ते पे चला। कौन सा रास्ता सीधा है? अल्लाह ने फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है। और इनाम किन पर फरमाया है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। अल्लाह ने जिन पर इनाम फरमाया है वो नबियों की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा की जमात है, सालिहीन की जमात है। पता ही चला कुफ्र और शिर्क का रास्ता जो है वो सालिहीन का रास्ता नहीं है, बुत परस्ती का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता नहीं है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, या अल्लाह उनके रास्ते पर ना चलाना कि जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और जो रास्ते से भटक गए। बात आई तो अर्ज़ करता चलूँ, मुख्तसरन एक मिसाल देता चलूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ और हमारे नहीं भाई सामने बैठे जी, मुझे यहाँ से चलकर वहाँ तक सफ़र तय करना है। अच्छा, अभी नाश्ते के बाद जो है इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू को पूरा किया जाएगा। एक बात और शेर पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अली सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, दोस्तों, बयान चल रहा था सूरह फातिहा। सूरह फातिहा वो है कि जिसने सूरह फातिहा सीख ली, गोया उसने 104 किताबों की तिलावत कर ली है। सारे उलूम सूरह फातिहा के अंदर है, जैसे मैंने अर्ज़ किया है। तो आइए, बात चल रही थी कि हम सूरह फातिहा में क्या कहते हैं, अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज़ करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सारी दुआओं में सबसे अहम दुआ ये है, क्योंकि इंसान की दौलत, घर, मकान, गाड़ी, बंगला सब यही रह जाता है जी। आपने देखा धीरू भाई अंबानी चले गए और किसने कब्जा कर लिया? उनके दोनों बेटे ने कब्जा कर लिया जी। टाटा चले गए, बाटा चले गए, बजाज चले गए, उनकी औलादों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो सब यही रह जाएगा।
جو چیز رہ جانے والی ہے وہ ہے انسان کا ایمان اور نیک عمل، اور اسی کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہاں تو مذاہب کا ایک مارکیٹ لگی ہوئی ہے، تو آگے کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور وہ کون؟ نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء و صالحین کی جماعت ہے۔ بہرحال بحث کر رہا تھا ایک چیز سمجھانے کے لیے کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے اور ہمیں کیسے چلنا ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور سامنے یہ دیوار ہے، ہال کی آخری دیوار، کھڑکی، اور مجھے یہاں سے وہاں راستہ طے کرنا ہے، لیکن اگر اس راستے کے بیچ اگر بارود بچھی ہو، کیا بچھی ہو؟ بارود بچھی ہو، تو پھر میں یہ راستہ کیسے وہاں تک پہنچوں گا، کیسے جاؤں گا؟ اگر میں نے کہیں اس جگہ پر پاؤں رکھ دیا جہاں کے بارود بچھی ہے، تو پتہ چلا کہ میرا پورا وجود اڑ جائے گا، میرے جسم کے چیتھڑے ہو جائیں گے، پھر اب کرنا کیا ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ بارود بچھنے کے بعد کوئی اس راستے پر چلا ہے کیا؟ اس کے کچھ نشانے قدم ہیں جو اس راستے پر چل کر صحیح سالم اب وہاں تک پہنچ گیا ہے؟ تو اگر آپ کو نشانے قدم مل گئے کہ بھئی ہاں ایک نشانے قدم ہے کہ جو اس بارود کے بچھنے کے بعد وہاں تک صحیح سالم پہنچ گیا، تو آپ ٹھیک اسی نشانے قدم پر اپنا پاؤں رکھتے ہوئے وہاں تک جاؤ گے، کیونکہ اللہ تیرا شکر ہے کہ کچھ نشانے قدم موجود ہیں کہ جو اس بارود سے بستے ہوئے اپنی منزل تک پار کر گئے ہیں۔ تو اب آپ کو اسی نشانے قدم پر، یعنی ٹھیک اسی پر آپ کو اپنا قدم رکھنا ہے، پھر نہ ادھر دیکھیں گے، نہ ادھر دیکھیں گے، نہ دائیں نہ بائیں، بلکہ دیکھیں گے کہ میرا پاؤں اسی جگہ پر رکھا گیا ہے جہاں پہلے پیر کا نشان موجود تھا، ایک پیر پھر دوسرا پھر تیسرا۔ آپ بڑی حفاظت سے، میرے عزیز دوست و بزرگ کو، یہ ہے صراط مستقیم۔ جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے لعنت کا توق ڈال کر اس کی گردن میں زمین پر پھینک دیا گیا، تو اس نے قسم کھائی تھی کہ اللہ میں اس آدم کو جنت میں ٹکنے نہیں دوں گا اور اس کی اولاد کو جنت میں گھسنے نہیں دوں گا، میں اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے آ کر میں اس کو صراط مستقیم پر چلنے نہیں دوں گا، میں صراط مستقیم پر بارود بچھا دوں گا اور سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ لم لعنہ جو ہے تمام کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تو اللہ نے فرما دیا لم لعنہ جہنم منک ومن تبعک منہم اجمعین، میں تجھے بھی جہنم میں ٹھوس دوں گا اور جو تیرے نقش قدم پر چلیں گے ان کو بھی جو ہے۔ تو اب صراط مستقیم تو نشان قدم، اللہ فرماتا ہے کہ نشان قدم موجود ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے میرے بندو، اگر تم شیطانی بارود سے بچنا چاہتے ہو اور یہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، صراط مستقیم کے علاوہ ایک بات درشی پڑھ کے سنا دے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی ایک راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، باقی اور کوئی راستہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار، صحابہ بیٹھے تھے مٹی پہ، ریت وغیرہ تھی، آپ نے ایک سیدھا نشان کھینچا لکڑی سے، اور ایک سیدھا نشان، اور ایک طرف اس نشان، سیدھے نشان کے آس پاس میں ٹیڑھے نشان ایسے ایسے کر کے بہت سارے۔ آپ نے فرمایا صحابہ یہ جو جنت کی طرف جانے والا یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے آس پاس جتنے بھی راستے ہیں وہ ٹیڑھے راستے ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ ایسے ہی انسان جب صراط مستقیم پر چلتا ہے تو شیطان اس کے لیے بہت سارے ٹیڑھے میڑھے راستے جو ہے اسی جیسے راستے بنا دیتا ہے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا جو حربہ ہے وہ یہ ہے کہ جب شیطانیت جو ہے دھرم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جب انسان اپنی شیطانی چیزوں کو دھرم کا نام دے دیتا ہے، تو پھر وہ گمراہی کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے۔ بہرحال جو ہے اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سب سے اہم دعا یہ ہے کہ تم مجھ سے صراط مستقیم کی دعا مانگو۔ اب صراط مستقیم پر چلنا کیسے ہے؟ تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، تم ادھر ادھر نہ دیکھنا بلکہ نشان قدم موجود ہے صراط مستقیم پر، جو اس راستے پر چل کر اللہ سے انعام حاصل کر چکے ہیں، اور وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور ہمارے
तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ा रास्ता है वो कुरान का रास्ता है। कुरान जो है थेरी है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो क्या है, नमूना जो है और उस पर प्रैक्टिकल है। तो गोया थेरी को रात देखिए, रमज़ान और कुरान का कॉन्सेप्ट देखिए आप जो है कि रात को थेरी सुनाई जाती है और दिन को प्रैक्टिकल कराया जाता है कि दिन में क्या क्या हो रहा है, वो ये बताया जाता है कि अल्लाह की मर्ज़ी पर चलना है, अपनी मर्ज़ी पर जीना ये कमाल नहीं है, बल्कि आज इंसान ये 13 घंटे की जो ट्रेनिंग है ये इस बात की ट्रेनिंग है कि तुझे तेरी मर्ज़ी अहम नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी अहम है। आज इंसान ने, आज मुसलमान ने अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत जो है, जो खाना पीना है, उसको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक कर दिया है। अब वो 10 बजे नहीं खाता, अब वो 4 बजे नहीं खाता शाम को, बल्कि सहरी में खाता है और फिर इफ्तार में। यानी इंसान अपने घर वालों से दूर रह सकता है, इंसान अपने बीवी बच्चों से दूर रह सकता है, मगर खाने से दूर नहीं रह सकता। 1 से 2 टाइम जो है आज इंसान ने, आज मुसलमान ने अपनी सबसे अहम ज़रूरत को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक कर दिया है। गोया ये 13 घंटे की ट्रेनिंग है इस बात की, ए मुसलमान अपनी मर्ज़ी पर चलना ये कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी पर चलना ये कमाल है। अब अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, तो रात को पढ़ा दिया गया। कुरान क्या है, अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ने बता दिया कि मैं जिन कामों से राज़ी हूँ वो ये है, और जिन कामों से नाराज़ हूँ। तो रात को थेरी सुनाई जा रही है और दिन को प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। इसके बावजूद भी जो है अगर इंसान गलत रास्ते पर चले तो फिर जो है वो अपने अज़ाब को खुद दावत दे रहा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए मेरे बंदो जब तुम्हें मुझसे मांगना हो तो पहले मेरी तारीफ करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ी प्यार से पालता है। अर्रहमान रहीम, बड़ी मोहब्बतों से पालता है। लेकिन उसके रहमान और रहीम होने का गलत फ़ायदा मत लेना। मालिक यौमिद्दीन व क़यामत के दिन का मालिक भी है। यानी तुम्हें जीना तो है, मगर एक तरफ अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखना है और दूसरी तरफ क़यामत का खौफ भी रखना है। ये खौफ और रहमत जो है, यही 2 चीज़ें हैं जो मोमिन को सिरात मुस्तकीम पर चलने पर मजबूर करती हैं। उसके बाद अब जो है पता चल गया कि निशाने कदम क्या है। हम नबियों का, हमारे नबी का निशाने कदम सबसे बड़ा निशाने कदम है। अब हमें अपने नबी के नक्श कदम पर चलना है। अल्लाह ने फरमा दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ ईमान वालो तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की ज़िंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है। बहरहाल मैं रहा था, उसके बाद हम क्या कहते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। इस रास्ते पर बहुत सारे लोग चले थे, सिरात मुस्तकीम पर बहुत सारे लोग चले थे, मगर उन्होंने निशाने कदम का लिहाज ना किया, तो अपनी मर्जी से चलते रहे। नतीजा ये हुआ कि वो शैतानी बारूद से उड़ गए, उनके जिस्म के चीथड़े बोल गए। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, जो नक्शे कदम का लिहाज ना कर सके, अपनी मर्जी से चले, हालांकि चले थे सिरात मुस्तकीम पर, मगर उन्होंने अपने नबियों का रास्ता छोड़ दिया, उन्होंने रसूलों का रास्ता छोड़ दिया और अपनी मनमानी करने लगे, इसलिए सिरात मुस्तकीम से भटक गए। ए अल्लाह, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाना, मगर हरगिज़ जो है उन गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जो रास्ते से भटक गए, वलद्दालीन, जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ और जो रास्ते से भटक गए। गोया जो है ये सूरह फातिहा बड़ी अहम चीज़ है, और जब हम सूरह फातिहा पढ़ें तो हम ये तर्जमा, ये चीज़ सामने रखें कि हम अपने रब से मुखातिब हैं। हमारा रब जो है, आप ये समझो कि जब कुरान आप नमाज में पढ़ो तो ऐसा समझो कि आप रब से बात कर रहे हो, और जब आप अलग पढ़ो तो समझो कि आपका रब आपसे बात कर रहा है। ये मैं और तू का मामला जानते हैं। बात तो शुरू हुई थी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, तमाम जहानों का पालने वाला जो क़यामत के दिन का मालिक है। और इतनी सी बात करने पर अल्लाह हमारे इतना करीब हो गए कि हम कह रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं। आप समझ रहे हैं ना, बड़े बड़े बादशाहों से मिलने के लिए महीनों सालों जाते हैं जी। अरे साहब आज साहब नहीं है, आज साहब का जो है, आज साहब का उधर दौरा है, आज साहब का उधर दौरा। अल्लाह फरमाता है तो मेरी बारगाह में अभी आए हो और मेरी तारीफ करिए तो मैं तुम्हारे इतना करीब हूँ कि अब तुम मुझसे बात कर रहे हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत की, तेरा मेरा कहाँ है। यानी ऐ इंसान जो है तू कितना रब के करीब हो गया है। इंसान की मेराज ये है बंदगी कि जब वो रब के करीब होता है, यही बंदे की मेराज होती है। अंदाज़ा लगाइए जो है कि रब तबारक व तआला कितना करीम और कितना रहीम है कि अभी, और फिर आप रुकू में जाते हो, रुकू में जाके जब उठते हैं तो क्या कहते हैं, समी अल्लाहु लिमन, जानते हैं इसका मतलब क्या है? एक मुसलमान को बेचैन हो जाना चाहिए। समी अल्लाहु लिमन हमिदा,
اللہ نے اس بندے کی تعریف سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی ہے. یعنی اللہ نے تمہارا سن لیا ہے, تمہاری درخواست منظور ہو چکی ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ, اللہ نے تمہاری تعریف, تمہاری تسبیح, جو کچھ بھی کیا ہے اللہ نے کیا کر لیا ہے, سن لیا ہے. اسی لیے دیکھا ربنا ولک الحمد, اللہ ساری تعریف تیرے لیے. میں عرض کر رہا تھا یہ سورہ فاتحہ در حقیقت جو ہے انسان کی پوری زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہے, مگر افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے نمازی برسوں سے نماز پڑھ رہا ہے مگر سورہ فاتحہ کا ترجمہ اسے معلوم نہیں ہے. بہرحال یہ آج نمازوں میں جو دل نہیں لگتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کم سے کم ہم نماز میں جو کچھ پڑھیں, پورا قرآن نہ پڑھیں تو کم سے کم نماز میں جو بھی صورتیں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ تو یاد رکھو. تاکہ میں نے بتایا کہ آپ نے آنکھوں کو کام پہ لگا دیا, آپ نے کانوں کو کام پہ لگا دیا, اسے بھیجے کو آپ نے بھیج دیا ہے کہیں جو ہے, اس کو چھوڑ دیا, اب یہ بھاگ رہا ہے, کبھی کلیان جا رہا ہے تو کبھی یو پی جا رہا ہے تو کبھی مہاراشٹر جا رہا ہے, اس کو بھی کام پہ لگا دو. اب بھاگنا نہیں ہے, الحمدللہ زبان کہہ رہی ہے اور دماغ ترجمہ کر رہا ہے. زبان کہہ رہی مالک یوم الدین, دماغ ترجمہ کر رہا ہے. زبان کہہ رہی ہے یا کا نام تو یا کا نستعین, دماغ جب آپ اس کو کام پہ لگا دو گے تب اب ہوگی مکمل نماز, اس کو کہتے ہیں. نہیں تو کہا جاتا ہے نا کہ تجھے کیا ملے گا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے صحیح طرح سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مختصر ہے, آگے چلتے ہیں سورہ قل یا ایھا الکافرون کی. کم سے کم چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم پڑھتے ہیں ان کا تو ترجمہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور لوگ اخبار بھی جو ہے سمجھ کے پڑھتے ہیں, یار ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں. آدمی صبح اٹھتا ہے, سب سے پہلے اپنا موبائل چیک کرتا ہے, رات میں کسی نے مجھے فون تو نہیں کیا ہے, وہ ایس ایم ایس پڑھتا ہے نا, میسج وغیرہ واٹس ایپ والا, اس کا جو ہے نا. اے انسان, قرآن اللہ کا میسج ہے انسان کے نام, تیرے لیے ہے. یہ جب قرآن پڑھو, بے شک یہ قرآن اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے مگر ہمارے لیے نازل کیا ہے. جب قرآن پڑھو تو سمجھو کہ یہ تمہارے لیے اترا. یا ایھا الذین آمنوا تو جب آئے تقریباً 82 جگہ پر, لگ بھگ 84 جگہ پر اللہ نے ایمان والوں کے یا ایمان والوں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. جب یا ایھا الذین آمنوا آئے تو سمجھو میرا خدا مجھے پکار رہا ہے. کم سے کم اس پر ہی توجہ دو. ارے کوئی آپ چلتے چلتے راہ چلتے چلتے اگر آپ کا کوئی نام لے, ارے بھائی ناہید بھائی, ارے بھائی کوئی میرا پکار رہا ہے نا, اور میرا خدا پکار رہا ہے, ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے. راہ چلتے ہوئے جی اگر ہمارے کوئی بیٹے کا, ہمارا بیٹے کا کوئی نام لے لے تو آپ دیکھتے ہیں کون ہے میرے بیٹے کا, میرے پوتے کا نام لے رہا ہے, کون ہے یہ, میرا خدا مجھے پکار رہا ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہے ایمان والو. جب یہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچے تو سمجھو میرا خدا مجھے کسی کام کا حکم دے رہا ہے, میرا خدا مجھے کسی کام سے روک رہا ہے جس میں بہت زیادہ نقصان ہے. تو پورا قرآن کا ترجمہ نہ یاد کر سکو تو کم سے کم یا ایھا الذین آمنوا, بس اتنا جو ہے پورے قرآن میں سے اٹھا لو. اتنا بھی نہ یاد کر سکو تو چند صورتیں جو ہیں قرآن میں, جو 10 صورتیں کم سے کم ان کا ترجمہ. اب آئیے جو ہے ہم شروع کرتے ہیں چاروں قل میں سے. پہلی جو ہے شروعات ہوتی ہے سورہ قل یا ایھا الکافرون کی. سورہ قل یا ایھا الکافرون کب نازل ہوئی آپ اس کو سمجھتے چلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ دین فرما رہے ہیں. ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن تبلیغ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. عالم یہ ہے مکے میں کہ بیوی مسلمان ہو گئی تو شوہر نہیں مسلمان ہوا, شوہر مسلمان ہوا تو بیوی مسلمان نہیں ہوئی, بھائی مسلمان ہوا تو بہن مسلمان نہیں ہوئی, بہن مسلمان ہوئی تو بھائی مسلمان نہیں. ہر گھر میں ایک جو ہے مہاوارہ شروع ہو گئی, نعوذ باللہ, مطلب ہر گھر میں ایک جنگ شروع ہو گئی ہے. جی آپ نے دیکھا ہوگا, آج سے میں جوگی شریف میں تھا, اللہ والی مسجد میں, جو 28 کا چادو ہوا تھا, یاد ہے کہ بڑے بڑے مسئلے ہوئے تھے صاحب. بس میں شوہر جو ہے, شوہر کہتا ہے کہ اس سے بیوی سے جو ہے کلید ہے, بولے کہاں سے بلاؤ گے, میں سے میں ہی نہیں بلاؤں گی جو ہے صبح. میاں بیوی میں جھگڑا صاحب. وہ منظر میں رات میں شبینہ پڑھا کے باندرا سے آ رہا تو پتہ چلا ایک مسجد میں اعلان ہو رہا ہے عید ہے, ایک مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ نہیں عید منانا حرام ہے. ارے بھائی اوفو, عوام کا معاملہ جو ایسا بیچارہ سینڈوچ کی طرح عوام پیس رہی ہے, سمجھ رہے نا. بہرحال پھر بھی لوگوں نے عید بنائی کیسے کیسے کر کے. بہرحال اندازہ لگا میں صورتحال کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں عالم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ بڑھ رہی ہے
تو اسلام بھی بڑھ رہا ہے اور ادھر گھر گھر میں ایک عجیب معاملہ ہے. شوہر مسلمان ہوا تو بیوی مخالفت کر رہی ہے، بیوی مسلمان ہوئی ہے تو شوہر مخالفت کر رہا ہے، ماموں مسلمان ہے تو بھانجا مسلمان نہیں، بھانجا مسلمان ہے تو ماموں مخالفت کر رہا ہے. عالم عجیب عالم ہے صاحب جو ہے. اب ایسے عالم میں کفار مکہ کو یکجہتی کے ایک فارمولہ سمجھنا کہ یار یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا ہے. یہ جو جتنے بڑے بڑے پٹاری تھے مکے کے، جس میں ابو سفیان وغیرہ بھی تھے، یہ حضور کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ محمد جب سے تم نے تبلیغ شروع کی ہے، دین کا اعلان کیا ہے، مکے میں گھر گھر میں جو ہے لڑائی چالو ہے، ایک عجیب کوہرام مچا ہوا ہے. کافر تو ایسا ہے، ایسا کرتے ہیں 6 مہینے ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرو گے. کتنا 6 مہینے کتنا اچھا فارمولہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ 6 مہینے ہم آپ کے خدا کی بات کریں، ہم نماز پڑھیں گے جیسے آپ کہیں گے، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرو گے. آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کفر اور شرک ایک ساتھ آ جائے. کہا دیکھو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، ایک مطلب ایکتا رہنی چاہیے، ہے نا. ایکتا کا لفظ بہت آتا ہے. مسلمان جو ہے یہ جو آتنکوادی مسلمان ہے، اس میں ایکتا نہیں ہے. وہ جو ماڈرن قسم کے مسلمان ہیں کہ جب پوجا کی جگہ تو پوجا کر ڈالے، اتنا والا ٹیکا لگا لیا صاحب جو ہے، وہ وہی مسلمان صحیح طرح مسلمان ہے نا. وہی تو یہ وندے ماترم کیا ہے. اس دھرتی پر اور آسمان کے شامیانے کے نیچے اگر کوئی قوم ہے جس کے پاس تھوڑا بہت ایمان بچا ہے تو وہ صرف مسلمان ہے، باقی سب بے ایمان ہیں. اب یہ سارے بے ایمان مل کر کے اس ایمان والے کی یہ بھی ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ان کو اپنی جیسا کرنا چاہتے ہیں. جیسے کندھے سے پوچھا تھا کسی نے، کسی نابینا سے کہ بھائی تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں آنکھیں مل جائیں، یہ چاہتے ہو یہ بہتر ہے، یہ تمہاری طرح سب نابینا ہو جائیں. تو اس نے کہا مجھے آنکھیں ملنے کا وہ نہیں، میں چاہتا ہوں میری طرح ہی سب نابینا ہو جائیں تاکہ ان کو وہی تکلیف ہو جو مجھے تکلیف پہنچے. تو یہ بجائے ایمان لانے کے، یہ ایمان لانا نہیں چاہتے، بلکہ جو ہمارے پاس ایمان بچا ہے کسی بھی طرح مطلب توڑ مڑوڑ کر کے بات سوچنے کی ہے کہ وندے ماترم کا مطلب کیا ہے. اے زمین تو میری خدا ہے، جبکہ ہماری ابتدا ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں، نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج، اس کائنات پر، اس دھرتی پر، زمین کے فرش کے اوپر آسمان کے شامیانے کے نیچے کوئی ذات ہے تو ایک ہی ذات ہے. وہ کون ہے؟ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے جب تھے تب آپ نے اعلان کیا. خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہیں، ان کے پجاری ہیں، ان کی پوجا کرنے والے ہیں، اور ادھر اکیلے تنے تنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک خدا کی بات کر رہے ہیں. توجہ آپ کی. اگر حضور اس کفر و شرک کی دنیا میں اکیلے کھڑے ہو کر کے نعرہ دے سکتے ہیں کہ اس کائنات میں صرف ایک خدا ہے وہ اللہ ہے، تو 20 کروڑ مسلمان کیوں ڈرتا نظر آتا ہے. یاد رکھنا یہاں پر مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا کہ اب وہ لمحہ آ چکا ہے کہ ہم نے بہت ساری ظلم برداشت کیے ہیں، لیکن جہاں تک ایمان ایسے بے ایمان ہونے سے مرنا بہتر ہے. کیونکہ جب ایمان ہی چلا جائے گا، یہ دشمن وہ ہے جو مارنا تو چاہتا ہے مگر بے ایمان کر کے ہمیں مارنا چاہتا ہے. اس لیے جو ہے یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہ ہوگا. تم مانو جو ہے، تم جس کو مانتے ہو مانو، لیکن ہمارا خدا صرف ایک ہے اور وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج سے 1400 سال پہلے جو ہے یہ فارمولہ حضور کے سامنے کفار مکہ نے پیش کیا کہ 6 مہینے ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرو. اس طرح معاملہ جو ہے 50-50 چلتا رہے گا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، سب ایک جیسا رہے گا. جی ایک بات تھوڑا چھوٹا سمجھ لیں. آج لوگ نہیں، آپ نے دیکھا جب بھی ان کے تہوار آتے تو کس طرح سے پورا سوشل میڈیا، پورا جو ہے گودی میڈیا دکھاتا دیکھو ایک داڑھی والا جو ہے گنپتی کی پوجا کر رہا ہے، ایک برقعے والی جو ہے وہ آرتی اتار رہی ہے نا. ایک دم پورا ماحول بنایا جاتا ہے، کہتا دیکھو یہ ہے مسلمان، یہ ریئل مسلمان ہے صاحب. بات سمجھ رہے ہیں نا. اچھا تو ایکتا اس کا نام ہے. مثال کے طور پر ہم اور آپ ایک فلیٹ میں رہتے ہیں، کہاں؟ ایک فلور پر، اور ہم نے طے کیا کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ رہیں گے. ہم نے کیا طے کیا؟ سوسائٹی کی میٹنگ ہوئی کہ ہم سب ایک ساتھ رہیں گے. اچھا تو ایک ساتھ کا مطلب کیا ہوا کہ جو ایک فلور پہ جو رہتے ہیں وہ بیچ کی دیواریں ہٹا دیں، ہال بنا دیں. کیونکہ ابھی تو نیچے بات چیت ہوئی ہے نا. کیا بات چیت ہوئی ہے کہ ایک ساتھ رہنا ہے، تو مطلب
پھر تو یہ فری ہوگا بھی تمہارے بچے ہمارے پاس، ہمارے بچے تمہارے پاس، سب گڑبڑ ہو جائے گا، نہیں سمجھے نا؟ تو ایکتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی دیواروں کو ہٹا دیا جائے، ہے نا؟ ایکتا کا مطلب کیا ہوگا؟ بھائی بلڈنگ کا کوئی معاملہ آئے گا تو پھر ہم سب مل کر کے کام کریں گے، پلاسٹر کروانا ہے، کلر کروانا ہے، یا بلڈنگ کو جو ہے نیا بنانا ہے، یہ مطلب ہے ایکتا کا۔ کہ جب بھی کچھ لگے گا ایسی ملک کا معاملہ آتا ہے تو ایکتا کا مطلب ہے کہ جب بھی ملک کے لیے قربانی کی بات آئے گی تو مسلمان نے کل بھی قربانیاں دی ہیں، ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو ہے 7 لاکھ مسلمان جو ہے شہید ہوئے ہیں، 80,000 علماء کرام، یہ اتحاد کا مطلب ہے۔ مسلمان جو ہے محب وطن ہے، مگر وہ وطن کا پرستار نہیں ہے، وطن کی پوجا کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اپنے وطن سے محبت سکھاتا ہے، اور ایسی محبت سکھائی ہے کہ جب بھی انگریزوں سے مل رہے تھے اور غداری کر رہے تھے اس وقت مسلمان اپنی جانیں دے رہا تھا۔ جو کل کے غدار تھے آج ہمیں وفاداری کا سبق سکھا رہے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا صرف ایک خدا ہے، اور جس دن یہ معاملہ آ گیا چل رہے ہیں نا کہ بھی جو ہے سرکاری اسکولوں میں اور سرکاری جو بھی فنکشن ہو اس میں جو ہے یہ جن گن من کے بعد میں جو ہے یہ اس کو راشٹری گیت بنایا جائے، یاد رکھنا یہ جو بھی کوشش ہو رہی ہے صرف مسلمانوں کو بے ایمان بنا کر مارنے کی کوشش ہو رہی۔ تو ہم بے ایمان ہو کر مرنا نہیں چاہتے، ہم مریں گے تو انشاءاللہ مومن ہو کر کے مریں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا تم مرو تو اس حالت میں مرنا کہ تم سچے مسلمان ہو۔ جب تم میرے پاس آؤ تو ایمان کی دولت جو ہے لٹوا کے نہ آنا، اسلام کی دولت لٹوا کے نہ آنا، چاہے جسم کے چیتڑے ہو جائیں، چاہے جسم جلا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اگر 1000 ظلم بھی کیے جائیں، سب کچھ لٹ جائے، اور اگر ایمان بچا کے لے گئے ہو تو سمجھو کہ تم بہت بڑے کامیاب بنے ہو۔ اس لیے تو جو ہے یاد ہوگا آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ میں شامل ہیں اور جو ہے وہ ان کا سب کچھ لٹ چکا ہے، اب جان بھی جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کیا تمہارا سب کچھ لٹ گیا اور اب جان بھی جا رہی ہے تو کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو ان صحابی نے کہا تھا جن کی جان اب جانے والی ہے، آخری سانسیں باقی تھی، کسی نے پوچھا کیا محسوس کر رہے؟ جیسے آج لوگ انٹرویو لیتے ہیں نا، آپ جیتے ہو تو آپ کی ٹیم کا جو ہے بڑا اس میں یوگدان ہے، ہاں صاحب کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ایسی کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ سب کچھ لٹا چکے ہو، ایک جان بچی تھی وہ بھی جا رہی اسلام کی خاطر، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سب کچھ لٹ چکا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یعنی اسلام کے لیے سب کچھ لٹانا یہ لٹانا نہیں ہے بلکہ یہ کمانا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اور اب بزدلی کی زندگی سے نکل کے جو ہے اب ہماری قیادت کو اتر کر جو ہے اس کا چند فیصلے لے کر کے حکومت وقت کو بتانا ہوگا کہ بہت ہو چکا ہے، بہت ہو چکا ہے، لیکن اب ہم آگے بڑھتا۔ جب تک مسلمان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات نہیں کرے گا، جب تک ان ظالموں سے جو ہے ہم آنکھیں دوچار کر کے سینہ تان کر جب تک بات نہیں کریں گے، جب تک یہ لوگ جو ہم پر اسی طرح سے یہ جو ہے اس طرح ظلم کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح جو بارہا میں اس کر رہا تھا آج سے 1400 سال پہلے جب یہ ایکتا کا فارمولہ لے کر آئے، کبھی ایکتا کی بات آئے تو سمجھ لینا ایکتا کا مطلب کبھی اپنے بیچ کی دیواریں ہٹا دیں، تیری فیملی میرے گھر میں، میری فیملی تیرے گھر میں، ایکتا کا یہ مطلب نہیں۔ ایسے ہی میرا دھرم ہر ایک کے دھرم کی دیواریں ہیں، آپ اپنے گھر میں رہو میں اپنے گھر میں رہے نا۔ ایکتا کا مطلب یہ کہ تم اپنے دھرم پہ رہتے ہوئے قوم کی ملک کی خدمت کرو، میں اپنے دھرم پر رہ کر ملک کی خدمت کروں۔ اس کا مطلب ہی نہیں کہ میں اپنی مذہب کی سرحد و سیما پار کر کے تم جو ہے میرے یہاں نماز پڑھنے آؤ اور میں جو ہے گنپتی اتارنے آؤ، نہیں بلکہ جو ہے تمہارے یہاں اجازت ہوگی مگر ہماری یہاں اجازت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بارہ رسول نے فرمایا بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اچھا ارے محمد دیکھو ہر گھر میں جھگڑا چل رہا ہے تو پھر کیسے ایکتا ہوگی؟ اب مکے میں ایکتا چاہیے ہمیں ایکتا کے لیے آئے ہیں۔ اچھا ایک کام اتنا تو کر سکتے ہو یار، کیا تم بت خانے میں چلو، کسی بھی بت پر ہاتھ رکھ دینا۔ کیا رکھ دینا؟ تم کسی بھی بت پر ہاتھ رکھ دینا، ہم یہ سمجھیں گے تم نے بت کی پوجا کر لی۔ اس کے بعد سے ہم مسلمانوں کو ستانا بند کر دیں گے، مسلمانوں کو مارنا بند کر دیں گے، ہم مسلمانوں سے بھائی چارگی کریں گے، سارے ظلم روک دیں گے ان کے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ آج جب گنپتی کا موقع آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بہت سے لیڈران اور بہت سے لوگ جو ہے آرتی اتارتے نظر آتے ہیں۔ ہر وہ عمل اس توجہ کے ساتھ حضور یہاں خاموش تھے۔ حضور وہ دہتے کیوں خاموش تھے؟ آپ حکم الہی کا انتظار کر رہے تھے۔ کس کا؟ کیونکہ آپ کہتے تو حدیث بنتی اور اللہ کہے گا
तो कुरान बनेगा। आपने कहा ठीक है, जाओ बाद में बात करेंगे। अभी वो गए थे खाने काबे में, पहुंचे होंगे कि इतने में ताई रसूल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये सूरह लेकर आए। कौन सी? सूरह कुल या अय्युहल काफिरून। कुल मेरे नबी कह दो, अय्युहल काफिरून, ए काफिरों, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं ला आबुदु, जिनकी तुम पूजा करते हो मैं उनकी पूजा करने वाला नहीं। वलान तुम, और ना ही तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करूं। डबल कहा, वलान आबिदु मा अबदतुम, और ना ही मैं उसकी इबादत पूजा करने वाला हूं जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना ही तुम उसकी जो है मैं उसकी पूजा करने वाला हूं जिसकी तुम पूजा करते हो, ना ही तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन। यानी मैं हाथ भी नहीं रख सकता, क्योंकि अगर हाथ रखने को उन्होंने क्या समझा? पूजा समझा कि तुमने हमारे बुत की पूजा कर ली, तो गोया ऐसा कोई अमल, तो साथ समाप्त कीजिएगा मुफ्तियान किराम का, ऐसा कोई काम कि जो काफिरों की पहचान बन गया हो, ऐसा कोई अमल जो मुशरिकों की पहचान हो, अगर कोई मुसलमान उसे करने जाएगा तो फिर वो काफिरों में उसका शुमार होता है। बहरहाल उस मौके पर ये सूरह कुल या अय्युहल काफिरून नाजिल हुई। और जानते हो बात आई तो अर्ज करता चलो, इस्लाम कितने, कुरान कितने में, कितने साल में उतरा? 23 साल में, है ना। मक्के में बहुत सारे अहकाम थे, वो बहुत सारे नहीं थे। शराब कहाँ हराम हुई? मदीने में आकर के। बहुत सारे साहबा शराब पीते थे। जब आयत नाजिल नहीं हुई तो पीना जुर्म भी नहीं था। जुर्म जब होता है जब कानून नाजिल हो, उसके बाद के बाद। अब मैं नाम नहीं लूंगा, जो है मुख्तसर शराब का दौर चला, क्योंकि अभी शराब होने की, हराम होने की आयत नाजिल नहीं हुई है, तो मुझे के साथ समाप्त कीजिएगा। शराब का दौर चला, नमाज का वक्त आ गया। क्या आ गया? अब इमाम साहब खड़े हो गए साहब नमाज के लिए। अब इमाम साहब ने जो सूरह पढ़नी शुरू की, साहबा की बात कर रहे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जब ये सूरह पढ़ी कुल या अय्युहल काफिरून, तो क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु, क्या है? ला अअबुदु, मैं नहीं पूजा करने वाला उनकी जिनकी तुम पूजा करते हो, है ना। मैं इबादत करने वाला नहीं उनकी जिनकी जो है, कब? जबकि ला आबुदो, ये ला नाफिया है, ये फ़िल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। लेकिन अब वो शराब के नशे में थे, उन्होंने मालूम है क्या कर दिया? ला आबुदो व ताबुदून। कभी आपने सोचा है? ला आबुदो का मतलब है कि मैं उनकी पूजा करने वाला नहीं जिनकी तुम पूजा करते हो। और अगर अलिफ हटा दिया जाए ना, लाबुदु मताबुदून, क्या कहेंगे? लाबुदु मताबुदून, यानी मैं जरूर पूजा करूंगा उनकी जिनकी तुम पूजा करते हो। जो है साहब, इमाम साहब ने नशे में जो है कुल या अय्युहल काफिरून का जो ला था उसका अलिफ उड़ा दिया, और अब ना से हाँ हो गया। क्या हो गया? तो अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो, जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाना। जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब। बहरहाल तो गोया ये आयत मुसलमानों को सबक दे रही है कि हर दौर में ईमान के लुटेरे आएंगे। लोग आपसे ईमान, तरह तरह बहानों से ईमान छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम सिरात मुस्तकीम पर चलकर ईमान की हिफाजत करें। आपने कहा ये मुमकिन ही नहीं है, आपने साफ इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को और ज्यादा सताएंगे। कहा जितना सताया जा सकता है, मगर ईमान, मुसलमान ईमान नहीं दे सकता। वो उन्होंने सहाबा पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। मेरे आका ने कहा कि जितने भी ढाओ, लेकिन मुसलमान का सबसे कीमती असासा क्या है? वो ईमान है। तुम्हारे बुत पर हाथ रखना भी जो है, अगर तुम्हारे नजदीक वो पूजा है, तो मैं ऐसा अमल नहीं कर सकता। बहरहाल साहबा इकराम को उन्होंने बहुत सताया, जितना सताते चले गए मेरे आका उतनी दीन की तबलीग फरमाते चले गए, और इस तरह इस्लाम बढ़ता चला गया। तो ये सूरह कुल या अय्युहल काफिरून की तफसीर है। अब आ जाइए सूरह इखलास की तफसीर की तरफ जाए। सूरह इखलास छोटी सूरह है, गालिबन कितनी आयतें हैं? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, क्या आयतें हैं? अच्छा ठीक। ये आयत सूरह कब नाज़िल हुई? ये सूरह भी मक्किया है। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का तारुफ कराया कि एक खुदा की इबादत करो और सारे खुदाओं की इबादत छोड़ दो, ये कोई भी पूजा के लायक नहीं, तो फिर लोगों ने पूछा ये अल्लाह है क्या? ये खुदा जो है लकड़ी का है कि सोने का है
पीतल का है कि तांबे का है, क्योंकि अब तक वो जिन खुदाओं की पूजा करते थे या तो वो लकड़ी का था या पत्थरों का था या मिट्टी का था, तांबे पीतल वगैरह की। तो जिस खुदा की बात तुम कर रहे हो मोहम्मद, अल्लाह वो है क्या? तांबे का है कि पीतल का, लोहे का, काय का है? दूसरा सवाल क्या खाता है? कौन सी डिश उसे ज्यादा पसंद है? क्योंकि आपने हजरत यूसुफ के उसमें देखा होगा ना, आप क्या खाता है, उसे कौन सी डिशें पसंद है, मतलब जो है। और तीसरा सवाल, ये जो उसे खुदाई मिली है वो किसका बेटा है, और इसके बाद फिर ये खुदाई किसको मिलेगी? क्योंकि वो जिन खुदाओं की पूजा करते थे वो ये था कि वो फलां के बेटे थे, इनको मिली, फिर इनके बाद इनके बेटों को हुकूमत मिलेगी, यानी तो ये 3 सवाल तो उनके जहनों में, और वो पूछना चाहते हैं मोहम्मद आखिर तुम किस खुदा की, वो कौन खुदा है जिस खुदा की बात कर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह है क्या? तो अल्लाह ने इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ नाज़िल फरमाई है। कुल, मेरे नबी कह दो हुवा, वो जिसकी बात ये कर रहे हैं कि वो खुदा खाता क्या है, वो खुदा पीता क्या है, वो खुदा जो है तांबे का है या पीतल का है, क्या है जो है, वो खुदा किसका बेटा है और वो किसका बाप है, वो सब जो है। तो अल्लाह ने फरमाया कुल, मेरे नबी का तो हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। वो क्या है? वो अल्लाह एक है, ना वो तांबे का ना पीतल का, वो एक है। अल्लाह समद, अल्लाह समद ने सारे सवालों के जवाब दे दिया है कि वो सारी चीज़ों से बेनियाज है, वो खाने से बेनियाज है, वो तो एक नूर है, एक रोशनी है। वो तांबे पीतल का नहीं है, वो खाने पीने का नहीं, वो किसी का जो है, वो अल्लाह सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज ना वो खाने पीने का मोहताज है किसी चीज़ का, वो बेनियाज है, उसकी शान बेमिसल बेमिसाल है। जी, बात आई तो उसका तो एक मौके पर अल्लाह ताला हजरत जिब्रील रब के कुर्ब खास में है, अल्लाह ने किसी बंदे की आवाज पर कहा लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे में हाजिर हूं, ऐ मेरे बंदे में हाजिर हूं। हजरत जिब्रील ने कहा वो कहता खुश नसीब बंदा होगा जिसकी आवाज पर अल्लाह ने कहा कि लब्बैक या अब्दी। याद रखना, अल्लाह ने फरमाया उजीब दावत दाई ज़ादान, जी जब कोई पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उसे जवाब देता हूँ। क्या कहा? दुआ मांगो फलयस्तजीब, मैं दुआ कबूल करने वाला हूँ। अल्लाह कहता तुम एक बिलान मेरी तरफ आते हो, मैं 2 बिलान तुम्हारी तरफ आता हूँ, तुम 1 मीटर मेरे करीब आओगे, तुम आओ तो सही। अल्लाह कितना प्यार करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है जी कितना प्यार करता है। जरा कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, और कहीं कहीं अल्लाह ने कैसे कहा या अय्युहल इंसान है, मोमिन की बात नहीं। अल्लाह को इंसानों से कितना प्यार है मालूम है? एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, और जब माँ से कहते हैं देख तुम्हारा बेटा इतना ख़राब है, शराब पीता है, जिना करता है, ऐसा करता है, माँ कहती है नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा तो बहुत नेक है। अरे मेरा बेटा बड़ा अच्छा था, किसी की सोबत ने उसे बिगाड़ दिया। अरे नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, बड़ा नेक है वो, किसी की सोबत ने उसको बिगाड़ा है, मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा था। माँ का प्यार देखिए, माँ की ममता। तो कहती नहीं मेरा बेटा तो बड़ा नेक था, किसी ने बिगाड़ दिया है मेरे बेटे को। आए है यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो प्यार देखिए इंसान के साथ। ईमान वालों की तो बात ही अलग है। या अय्युहल इंसान है, अल्लाह फरमाता है ऐ इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस जो रब करीम है तेरा, किसने तुझे बरगला कर बुराई के रास्ते पर डाल दिया। यानी तू तो अच्छा था, तू तो अच्छा था, किसी की सोबत ने तुझे बिगाड़ दिया है। या अय्युहल इंसान से खिताब है। और सोचिए आप जो है, आज ही मैंने आज की तफसीर में कैसे में बताया है कि इंसानियत और नबूवत एक साथ सफर कर रही है। इंसानियत और हजरत आदम पहले नबी हो पहले इंसान है, ताकि इंसान देख रहे क्या रहे, इंसानियत और नबूवत का सफर एक साथ शुरू हो रहा है, ताकि इंसान के अंदर सालिहियत पैदा हो, इंसान शैतान की चालों से बचा रहे। इसलिए अल्लाह ने पहले इंसान को नबी बना दिया है ताकि इसकी नस्ल में जो है सालिहियत पैदा हो, नेकी पैदा हो। इसलिए इंसानियत का और नबूवत का सफर एक साथ में है। ऐसा नहीं कि इंसान पहले आया हो और नबी बाद में बना हो, नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह ने इंसान को कितना जो है नवाजा है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने इंसान के सर पर ताज करामत रखा है। अल्लाह ने इंसान को जो है अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अरे कैसा ना बनाए कि यहाँ नबूवत भी साथ में है,
ہے اور جو ہے انسانیت بھی ساتھ میں ہے، جن کے بارے میں نہیں کہا گیا اور مخلوق کے بارے میں نہیں کہا گیا، مگر جب انسان کی بات آئی تو اللہ نے حضرت انسان سے انسانیت کو شروع کی، حضرت آدم سے، اور نبوت بھی اس لیے کہا گیا کہ اس زمین پر حکومت کرنے کے جو اہل ہیں وہ در حقیقت اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ تو جب اللہ کے نیک بندے کہلانے والے جب مسجدوں کے کونے پکڑ لیں، جب خانقاہوں کے کونے پکڑ لیں، جب مدرسوں کے کونے پکڑ لیں، تو پھر ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دی جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس زمین پر حکومت کرنے کے اگر کوئی صحیح حقدار ہے تو صرف اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ نیک بندے جب کونوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جب یہ سیاست کو زندگی سے نکال دیتے ہیں، جب یہ جو ہے عبادت کو جب عبادت کو کا دائرہ یہ محدود کر دیتے ہیں، تب جا کے ظالم بادشاہوں کی مسلط ہوتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انسانیت اور نبوت کا سفر ایک ساتھ شروع ہوا ہے۔ بہرحال تو اب بات کیا شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے کسی کی آواز پر کہا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حضرت جبرائیل لگے تلاش کرنے وہ بندہ کہاں ہے، ساری مسجدیں چھان ڈالی، سارے عبادت خانے چھان ڈالے، پوری دنیا میں سارے عبادت خانے، وہ بندہ ہے کہاں؟ وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا جس کی آواز پر اللہ نے لبیک کہی ہے، لبیک یا عبدی میرے بندے حاضر ہوں۔ اللہ نے جب حضرت جبرائیل کو کچھ نہیں ملا تو اللہ نے پوچھا جبرائیل کیا تلاش کر رہے ہیں آپ؟ بولے بھاگم بھاگ ادھر سے پوری زمین تلاش کر دی۔ تو بولے اللہ اس بندے کو تلاش کر رہا جس کی آواز پر تو نے کہا لبیک یا عبدی۔ اللہ نے فرمایا وہ مسجد میں نہیں ملے گا وہ بندہ، اور وہ مندر میں ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ مندر میں۔ اللہ بت خانے میں ملے گا؟ بولے ہاں۔ کہا لیکن یہ تلاش کرتے کرتے پہنچے تو دیکھا کہ ہاں ایک بندہ اپنے بت کے آگے سجدے میں سر رکھے ہوئے سجدہ کر رہا ہے اس کو، اور کہہ رہا ہے یا صنمی یا صنمی یا صنمی، اے میرے پتھر کے صنم، اے میرے پتھر کے خدا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا اللہ یہ تو تجھے نہیں پکار رہا ہے، یہ تو اپنے خدا کو پکار رہا ہے، اپنے پتھر کے خدا کو۔ اللہ فرماتا ہے یہ بڑی دیر سے پکار رہا تھا یا صنمی یا صنمی، ایک بار دھوکے سے اس نے یا صمدی کہہ دیا ہے۔ کیا کہہ دیا ہے؟ یا صمدی، اے بے نیاز پروردگار، اے بے مثل و بے مثال پروردگار۔ تو میں نے کہا لبیک یا عبدی میرے بندے حاضر بول کیا چاہتا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا مولا دھوکے سے ہی تو پکارا ہے تو، تیری شان کہ تو دھوکے سے پکارے تو اس کا بھی جواب دے۔ اللہ نے فرمایا بہت دیر سے بیچارہ جو ہے یا صنمی، یہ جو پتھر کا خدا یہ تو جواب دینے والا نہیں ہے۔ علم ارجلی یمشون بہا ام لم ایدی یبطشون بہا۔ اللہ فرماتے ہیں جو جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے پیر ہیں جو چلتے ہیں، ان کی زبان ہے جو بولتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اچھا سبب دیا تھا کہ جب بت خانے میں جا کر کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو ہے سب سے بڑا والا بت تھا اس کے کاندھے میں کلالی رکھ دی، اور پھر جب اس کے بعد یہ لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ آج سارے بت ٹوٹے پڑے، کسی کی ٹانگ کسی کی آنکھ غائب، پتہ چلا کہ ہاں ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہی اس کا ہی کام ہے۔ لوگوں نے ان بلایا اور کہا ابراہیم تم نے کیا ہے؟ کہا صاحب اپنے بڑے صاحب سے پوچھ لو، ان کے کاندھے میں کلالی رکھی ہے۔ آج انہیں غصہ آ گیا، جلال آ گیا۔ کیسا جلال؟ اب یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں میرے ہوتے ہوئے تم سجدہ کرواتے ہو اپنے سے، تو سب چھوٹے چھوٹے کو بھی سجدہ کرتے ہو نا، اس کو سجدہ کریں گے۔ آج اس بڑے والے کو غصہ آ گیا، میرے ہوتے ہوئے تم نے جو ہے اپنے آپ کو سجدہ کرا، آج یہ اکیلے مل گئے، آج بڑے صاحب نے ان کی جو ہے پورا جو ہے۔ تو کیا لگے ارے ابراہیم تم چاہتے ہو یہ بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے، تو بولے ارے تمہاری قسمت پر لعنت ہے کہ تم اس کی پوجا کرتے ہو جو بول نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے۔ بہرحال تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ یہ تجھے نہیں پکار رہا تھا، ایک بار دھوکے سے کہہ دیا تو نے اس کی پکار کا جواب دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہت دیر سے اپنے خدا کو پکار رہا تھا، ادھر سے آواز آئی، آواز نہیں آئی، نہ آنی ہے، اگر میں بھی اس کی پکار کا جواب نہ دیتا تو اس میں مجھ میں کیا فرق رہ جاتا۔ بہرحال ضمناً ایک بات آئی، قل هو اللہ احد۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ خدا کون ہے، وہ لکڑی کا ہے کہ لوہے کا ہے، تانبے کا ہے، کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، تو جواب دیا گیا اللہ، وہ اللہ ہے جو ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، وہ لوہے کا تانبے کا نہیں ہے، وہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، ایسی روشنی ہے جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ اس کے بعد اب جواب دیا گیا، کیا کہا؟ لم یلد ولم یولد، کس کا بیٹا ہے کس کا باپ ہے؟ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی اس کی بیوی ہے
अरे बीवियों की तब बेटी बेटे का मसला आएगा ना, वो तो बेमिसलो बेमिसाल है, ला शरीक है, वो उसका कोई हमसर नहीं है। तो उस मौके पर सूरह इखलास नाजिल हुई। एक साहबी रसूल थे जो जब भी नमाज पढ़ाते ना, हर नमाज में कुल वल्लाह, हर नमाज में कुल वल्लाह। लोगों ने, हुजूर ने उनको इमाम बनाया था, कहीं किसी काफिले में भेजा था, और जब वापस आए तो सब लोग आए हुजूर को, यार हुजूर ये तो हर नमाज में जो वही कुल वल्लाह, हर नमाज में कुल वल्लाह। अब आपने बोला भाई क्या बात है, हर रकत में तुम हर नमाज में कुल वल्लाह पढ़ लेते, अरे और भी सूरतें पढ़ो। तो वो कहने लगे मुझे कुल वल्लाह से मोहब्बत है। तो हुजूर ने फरमाया यही मोहब्बत तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी। अल्लाह अकबर, ये वो सूरह है। अब आइए आखिरी बात है, सूरह कुल अऊज़ु बिल फलक कुल अऊज़ु बिन नास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये मदनी सूरत है। जब इन जालिम यहूदियों ने बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए और जब कोई हरबा कारगर नहीं हुआ तो इन्होंने हुजूर पर जादू करा दिया। हुजूर की कुछ दाढ़ी के बाल लेकर के किसी तरह से जो है जादू कराया और हुजूर पर ज़ाहिरी तौर पर जिस्मानी असर पड़ा, दिमाग पर नहीं, बाकी नहीं, सिर्फ जिस्मानी तौर पर आप थोड़ा सा कमज़ोर हो गए। और ये भी तलकीन उम्मत के लिए था कि जादू एक ऐसी ताकत है जो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि इससे इसको नज़रअंदाज ना करना। जब मेरे नबी पर हो सकते हैं तो तुम पर भी हो सकते हैं। ये नबी के ज़रिए उम्मत को जो है जादू के असरात से दूर रखना था। बहरहाल हुजूर बीमार रहने लगे, हल्का सा जिस्मानी बतकाज़े बशरियत हुजूर कमज़ोर होने लगे। एक दिन हज़रत जिब्राइल बारगाह रिसालत में हाजिर आए, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह अलैहि सलाम आप पर जादू किया गया है। क्या किया गया है? जादू किया गया है। हज़रत जिब्राइल ने बताया कि जादू किया गया है। अच्छा, फिर कहा फलां कुएं के अंदर वो जादू वाली मूर्ति रखी है पानी के अंदर। हुजूर ने हज़रत अली को भेजा। ये किसने जादू किया था? यहूदियों ने। लबीद इब्न आसिम करके उस यहूदी जादूगर का नाम था, बारह आप तफसील में पढ़ेंगे। तो हज़रत अली ने उस कुएं का पानी निकाला। पानी निकालने के बाद उसकी मिट्टी के नीचे जो है एक मोम का पुतला था। क्या था? मोम का पुतला बना हुआ है और उसमें हुजूर की दाढ़ी के बाल, सर के बाल है और उसमें सुइयाँ चुभी है। क्या है? उसमें गिरा लगी है। क्या लगी है? गिरा लगी है। तो उसमें 11 गिरा लगी थी। कितनी? 11। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दोनों सूरतें नाजिल फरमाई ताकि एक एक आयत तो पढ़ करके वो सारे की 11 गिरा जो है वो क्या हो जाए, खुल जाए। तो 5 आयतें क्या है? कुल अऊज़ु बिल फलक में, कुल अऊज़ु बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और 6 आयतें किसमें है? सूरह नास में जो है। इस तरह से जब आपने ये 11 की 11 आयतें एक एक आयत पढ़ते चले गए और वो जो मुबारक था आपका उसकी जो है गिरा खोलते चले गए और फिर आपको जो इस जादू से नजात मिली। तो गोया ये वो 2 सूरतें हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने जादू का इलाज, और आज भी जो है ये आयतें जो पढ़ता है और इसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आदमी सुबह शाम इसको पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ कर दम करे तो इंशाअल्लाह जादू के असर से महफूज रहेगा। अब आइए उसका तर्जमा आप समाअत फरमा ले। जो है क्या तर्जमा है? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ऐ मेरे नबी आप फरमा दो क्या? बिरब्बिल फलक, मैं पनाह लेता हूँ उसकी जो सुबह का पैदा करने वाला है। किसका? जादू जो होते हैं सुबह में भी होते हैं, रात में भी होते हैं जी। और ख़ास तौर से जो है आपके ये जो अमावस की रातें हैं ना, ज़रा अपने आप को अपने बच्चों को संभाल के रखा करो। जितने भी टोट के होते हैं ना सब जो है वो अमावस की रात में ज़्यादा होते हैं। अपने बच्चों को जो है ख़ास तौर से सफ़र करने से बचो। जो है इस रात में निकाह भी नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों की निकाह देखे कि वो टूट गए, समझे ना। बहरहाल तो ये रातें बड़ी अपने बच्चों को, अगर आपको रात में अपने बच्चों को निकालना, हुजूर फरमाते हैं कि रात में बलाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? रात में बलाएं निकलती हैं। तो बच्चों पर दम करके जो है आपको कोई डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, कहीं भी अगर जाना पड़े तो बच्चों पर दम करो, क्योंकि अक्सर बच्चों पर और औरतों पर ये चीज़ें लग जाती हैं। बहरहाल तो क्या मतलब हुआ? कुल अऊज़ु बिरब्ब, जब आप पढ़ो तो तर्जमा इसका ज़हन में रखो कि ऐ मेरे नबी कह दो उस अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं उसकी पनाह लेता हूँ जो सुबह का पैदा करने वाला है। उसकी जो सब मखलूक, जिसने सारी मखलूक को पैदा किया और सारी मखलूक का जो शर है, मैं उस शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। हर चीज़ में अच्छाई भी है और बुराई भी है।
تو اس کی ساری مخلوقات میں جو اس کا شر، اس کی برائی جو ہے، میں اس سے اللہ کی کیا، آپ سواری سفر کرتے ہو، آپ پلین میں سفر کرتے ہو، ہے نا، بڑا اچھا لگتا ہے نا، آدمی ذرا دیر میں پہنچ جاتا ہے، اور ذرا دیر میں اوپر بھی پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے 28 جنوری کو نہیں دیکھا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو اس کا شر بھی ہے اور کیا ہے، فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا جو دعا پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد، اوہ بڑی اچھی دعا ہے، ہم کیا ہم تو نارملی ہر چیز کو نارمل لیتے ہیں، اللہ امام صاحب اللہ انت السلام کو کہہ رہے ہیں ہاں آمین، پتہ کچھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کائے کی دعا باقی جا رہی ہے۔ اللہم انت السلام، اندازہ لگا ہمارا تو دین ہی سلام ہے، اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور جس کو بھی سلامتی ملی ہے وہ تیری طرف سے ملی ہے، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، اور تیری طرف سلامتی پلٹتی ہے۔ تو جس سے سلامتی چھین لے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہی ٹرین اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے، وہی پلین اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو جس سے سلامتی چھین لے تو وہی چیز اس کے لیے موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر عورت سے سلامتی چھین لی جائے تو عورت کی ڈیلیوری اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ جس سے سلامتی چھین لیتا ہے وہی چیز جو اب تک نفع دے رہی تھی وہی چیز اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ دیکھیے انداز اللہ کا، ہم نے کیا کہا، اللہم انت السلام، ساری سلامتی کا مالک تو ہی ہے، ومن کا سلام، اور ساری سلامتی جس کے پاس بھی سلامتی ہے وہ تیری طرف سے ہے، چاہے ایمان والوں کے پاس ہو چاہے کافروں کے پاس ہو، جس کے پاس بھی سلامتی ہے وہ تیری طرف سے ہے۔ وہی لے کے جو سلام، اور جس سے بھی تو نے سلامتی چھینی ہے تو پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کا جو ہے کچھ ہوا ہے، وہ کٹ گیا ہے، مر گیا ہے، کبھی مکان میں دب کے مرا ہے، کبھی جو ہے زلزلہ آ گیا ہے، تو نے ذرا سی سلامتی چھینی ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک واقعہ میں بتاتا چلوں حدیث کی روشنی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، بہت پیار، کبھی یہ چومتی ہے کبھی یہ چومتی ہے، پوری طرح سے مطلب لے کر اس کو چوما چاٹی کر رہی ہے، اتنا پیار اتنا پیار۔ پھر آپ جب ادھر سے واپس آئے تو دیکھا وہی عورت اس بچے کی بوٹیاں بنا رہی تھی۔ کیا بنا رہی تھی؟ اللہم انت السلام کا مطلب سمجھیے آپ، جو ہے ہاں دعا کر رہے ہیں، دماغ کا ہے کلیان میں صاحب جو ہے دکان میں جو ہے کسٹمر سے بات کر رہا ہے دماغ، اور آمین کہہ رہے ہیں خدا کے لیے، توجہ کیجیے آپ، یہ سلامتی کتنی، ہمارا تو مذہب ہی اسلام ہے، ہمارے مذہب کا نام ہی سلامتی، ہمارا مذہب سراسر سلامتی ہے اول سے لے کے آخر تک، اور ہمارے ایمان کا نام ہی ایمان بنے شانتی ہے نا، سکون، اطمینان، دو چیزیں ہمیں دی ہیں اور ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ بہرحال تو وہی عورت اپنے بچے کی بوٹیاں بنا رہی تھی ایسے کاٹ کاٹ کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھبرا کے، یہ کیا منظر ہے، ابھی تو میں ادھر سے گزرا تھا تو بہت زیادہ پیار کر رہی تھی اور ابھی اسی بچے کی بوٹیاں بنا رہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ ہاں اللہ بولا یہ کیا ہے، یہ دل دہلانے والا واقعہ۔ اللہ نے فرمایا وہ جو عورت پیار کر رہی تھی وہ پیار میں نے اس کے دل میں ڈالا تھا، اور وہ پیار میں نے چھین لیا ہے اس کے دل سے، تب یہ اسی بچے کو کاٹ رہی ہے۔ اگر ماں پیار کرتی ہے نا تو میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے ماں کے دل میں محبت ڈالی ہے۔ اگر باپ پیار کرتا ہے تو اس لیے کہ باپ، اللہ نے باپ کے دل میں یہ جو جتنے پیار مل رہے ہیں یہ کس کے ہیں، وَمِنْكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، وَمِنْكَ السَّلَامُ، اور جس کے پاس بھی سلامتی ہے وہ تیری طرف سے ہے، اور جس کی سلامتی وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، اور جس سے تو چھین لیتا ہے وہ سمجھ جاؤ اس کا دیہانت ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، وہی جو ہے ٹرین میں مر گیا، اس میں مر گیا، اس میں مر گیا، جو ہے جس سے سلامتی چھین لیتا ہے تو باڈی گارڈ قاتل بن جاتا ہے۔ جس سے سلامتی چھین لے باڈی گارڈ قاتل بن جائے، جس کو سلامتی دے خواجہ غریب نواز کا قاتل باڈی گارڈ بن جاتا ہے۔ جس سے سلامتی دے قاتل کو باڈی گارڈ بنا دے، اور جس سے سلامتی چھینے باڈی گارڈ کو قاتل۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام۔ اب ہم کہہ رہے فحینا ربنا بالسلام، اے اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ ہمیں فحینا ربنا وادخلنا دار السلام، اور ہمیں یعنی ہمارا ہر لمحہ سلامتی والا، ہم کوئی بھی قدم رکھے تو وہ لمحہ ہمارے لیے سلامتی والا ہو، وہ جگہ سلامتی والی ہو۔ وَادْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ، اور ہمیں سلامتی والی جگہ میں داخل فرما۔ تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذی الجلال والاکرام، اور تیری ذات پاک ہے، تو ہی بلند والا ہے۔ اندازہ لگے یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو صورتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
پر نازل ہوئی مگر امت کے لیے، قیامت تک امت کے لیے جادو کی توڑ کا جو ہے، تو اس لیے رات میں جب بھی کبھی بچے پریشان ہوں یا لگے بچے کو کچھ ادھر ادھر ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس جو ہے، میں اکثر جو ہے میں بھی پھونکنا شروع کر دیا ہے، جو ہے لوگوں نے زیادہ پیچھے پڑے تو کتنے کو ماشاءاللہ شفا ملتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو رابڑی میں تو اکثر جو ہے زیادہ تر اپنی پھونک والے بچے زیادہ جو ہے، تو یہی عمل ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ آپ دم کر لو، انشاءاللہ گھر سے نکلو گے تو بھی سلامتی، گھر تک پہنچنے تک۔ بہرحال یہ 2 صورتیں جو ہے، یہ مختصر جو ہے تشریح تھی۔ میرے عزیز دوست، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ایمان پہ چلا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔